اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ گھر فاطمہ زہرا کا عجب شان کا گھر ہے، یہ وحی کی منزل ہے، قرآن کا گھر ہے، اسلام کے ماحول میں اسلام کا گھر ہے، مومن کی اور منافق کی پہچان کا گھر ہے۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، آپ کے سامنے جیسا کہ سوشل میڈیا پر جو کہ ایک بہت بڑا فتنہ، اس فتنے کو میں تو فتنہ جلالیہ کہوں گا، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے نام نامی اسم گرامی نے آج حلالی اور حرامی کی پہچان کروا دی ہے۔ آپ کے نام نامی اور اسم گرامی نے آج مومن اور منافق کی پہچان کروا دی ہے۔ بہت سارے علماء کرام نے، سادات اعظام نے، مفتیان کرام نے جلالی صاحب کو رجوع اور توبہ بار بار اس کا کہا، لیکن بجائے توجہ دلانے کے باوجود اس کے کہ توجہ دلائی گئی، اس کے باوجود بھی وہ اپنے تعویلات دینے پر ڈٹے ہیں اور اپنے موقف پر بضد ہیں۔ سامعین محترم، میں علماء کرام سے بدستہ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ فتاوی رضویہ کے اندر یہ موجود ہے کہ جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر لعن طعن کرے، ان کو بھونکے، وہ تو جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے، اور جو خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ ساجدہ راکعہ عابدہ زاہدہ فاضلہ عالمہ محدثہ مؤمنہ سیدۃ نساء العالمین خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ تعالی علیہا، جو کہ حضور کی جان کا حصہ ہیں، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کی تعظیم کے لیے اور جن پر شفقت کرتے ہوئے میرے نبی کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، جن کی پیشانی کو بوسہ دیں اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھائیں، اور قیامت کے دن جن کے پردے کے لیے منادی کی جائے گی، وہ جن کو سرکار کہیں کہ فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، وہ جن کو سرکار کہیں کہ فاطمہ تیری رضا پر رب راضی ہوتا ہے، تیری ناراضگی پر رب ناراض ہوتا ہے، جس نے تجھے تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ حضرات علماء کرام، مجھے اس بات کے جواب سے آگاہ کیا جائے کہ جو رسول اللہ کو تکلیف دے، کیا اس شخص کو کبھی توبہ کی توفیق مل سکتی ہے؟ میں نے تو قرآن پاک کی سورۃ احزاب میں پڑھا ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں، دنیا میں بھی ان پر لعنت برستی ہے اور آخرت میں بھی ان پر لعنت برستی ہے۔ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عظمت کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اس اشرف جلالی کی اس بات پر فریق مخالف نے اتنا بڑا جملہ اور غلیظ گالیاں اس خبیث لعین نے استعمال کی۔ یہ دروازہ فتنہ، اس فتنے کا دروازہ کس نے کھولا؟ محترم جلالی صاحب، آپ نے کھولا ہے، اس کے ذمہ دار آپ ہیں، ورنہ کبھی بھی اس طرح اتنا بڑا جملہ برسر منبر نہیں کہا گیا۔ تو میں علماء کرام سے یہ گزارش کروں گا کہ فقط یہ کہہ دینا اور لا تلقی کا اظہار کر دینا، یہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوگی، اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کی ایک سزا متعین کی جائے۔ جو فتویٰ ایک عام صحابی کے لیے ہے، اگر کوئی شخص خدا نخواستہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، میں سوال کرتا ہوں مفتیان دین سے کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو خطا پر کہہ دے تو علماء کرام اس پر کیا فتویٰ لگائیں گے، کیا شرعی حکم ہوگا؟ اگر کوئی حضرت فاروق اعظم کو یہ جملہ کہے، حضرت عثمان کو یہ جملہ کہے، اور کسی عام صحابی کے بارے میں یہ لفظ خطا استعمال کر دے، اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ مجھے اس بات کے جواب سے آگاہ کیا جائے، تو جو وہاں پر فتویٰ لگے گا وہی فتویٰ یہاں پر لگایا جائے۔ یہ دوغلا پلیسی، یہ منافقت، یہ چھوڑ دیں۔ آخر کیوں اہل بیت کی محبت کے لیے ہمارا جینا مرنا ان کے لیے ہے؟ ایک طرف جلالی ہے اور ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے۔ ہم مولویوں کے لیے رسول اللہ کا گھرانہ نہیں چھوڑ سکتے،
یہ تو وہ جلالی ہے جس سے اس کے پیر بھی بیزار ہو گئے، انہوں نے بھی برات کا اعلان کر دیا، اس کے استاد بھی برات کا اعلان کر رہے ہیں۔ ہم نے کلمہ جلالی کا نہیں پڑھا، ہم نے رسول عربی کا کلمہ پڑھا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں اسی گھرانے کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ تو یہ وہ علماء ہیں کہ جو کہ بھٹک چکے ہیں، جن کے بارے میں قرآن نے کہا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں جو کہ عوام الناس کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا ایسے لوگوں کے ساتھ نہ کوئی تعلق ہے، نہ کوئی واسطہ ہے۔ تو میں آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ کیا حکم لگے گا کہ اگر کوئی عام صحابی کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے تو اس پر کیا شرعی فتویٰ ہے۔ اور جلالی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو زیادہ مسئلہ ہے تو آپ جلالی صاحب سے جا کر بات کریں۔ ہم ایسے شخص سے جا کر بات کریں کہ جو معاذ اللہ استغفر اللہ سیدہ کو خطا پر ثابت کرنے کے لیے دلیلیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور کتابیں جو ہیں وہ کھنگالتا ہے کہ کسی طرح معاذ اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو خطا پر ثابت کر دوں۔ تو میں بارہا ایسی مجلس پر 100 بار لعنت بھیجتا ہوں، اور ایسے علماء کی صحبت پر بھی لعنت بھیجتا ہوں۔ اور میں نے ہمیشہ ادب والوں سے علم سیکھا ہے، اور ادب جو ہے وہ مجھے ورثے میں ملا ہے۔ اور وہ علماء کہ جو ابھی تک مصلحت کا شکار ہیں، جو ابھی تک اس جلالی کا جو ہے وہ ساتھ دینے پر تلے ہیں، اس کے وہ چیلے، اس کے وہ چمچے جو ابھی تک اس کے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے کہ کل قیامت کے دن آپ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اور آپ یہ مجھ سے کہتے ہیں کہ دیکھیے بھئی عالم دین ہے، مسلک کا نقصان ہو جائے گا، آپ عالم کی قدر کریں۔ تو کیا میں اس کے جبے کو دیکھوں، اس کے قبے کو دیکھوں، اس کی دستار کو دیکھوں، اس کے علم کو دیکھوں، یا میں سیدہ فاطمہ الزہرا کے آپ کی کردار کو دیکھوں؟ میں ایسی سنیت سے، ایسی بریلویت سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ میں ایسی سنیت سے بیزار ہوں، ایسی بریلویت سے بیزار ہوں جس میں خاتون جنت حضور کی بیٹی کو، حضور کے جگر کے ٹکڑے کو خطا پر ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ ہم نے ہمیشہ پنڈتن پاک سے محبت کی ہے۔ اگر آل نبی کی محبت تمہارے دل میں نہیں ہے تو تمہارا مر جانا ہی بہتر ہے۔ سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کے اس شعر پر میں اپنی بات کے اختتام کروں گا۔ اور یہ مخالفتیں، یہ گالم گلوچ، یہ اب سے نہیں، یہ ہمارے جد امجد سے یہ سلسلہ شروع ہے۔ مولا کائنات حضرت علی شیر خدا نے فرما دیا تھا جس نے ہم سے محبت کی، ہم نے اس کی محبت کو قبول کر لیا، لیکن وہ یاد رکھے کہ اس کے لیے مخالفت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو یہ ہم تو سیدہ فاطمہ الزہرا کے در کے سگ ہیں۔ جو بھی حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے خلاف بکواس کرے گا، ہم اس کی آنکھوں کو نوچ ڈالیں گے، اس کی زبان کو کھینچ کر کتوں کے آگے ڈال دیں گے۔ ہم سگ ہیں ان کے در کے۔ کسی کی بھی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ان پاک ہستیوں کے اوپر اس طرح کا حملہ کرے، چاہے وہ ہمارا اپنا ہو، چاہے بیگانہ ہو۔ ہم کسی کو بھی یہ اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ ہمارا مرنا فقط اہل بیت کے لیے ہے، فقط حضور کے صحابہ کے لیے ہے۔ ہمیں یہ سانس ملی ہے تو حضور کے نام پر ملی ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا حیا کرتے ہیں۔ سید نصیر الدین نے کہا تھا، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام زہرا پر، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام صدیق اکبر پر، یوں ہی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے، وما علینا الا البلاغ۔ Truth TV